کہو سب ماشاء اللہ. زور سے بولو. اب لگا کچھ کھانا کھائے تم نے بھائی. اللہ نظر بس سے بچائے. ماشاء اللہ کہنے سے نظر بس سے بچ جاتا ہے. کہ بنی میں بن کر آئے نہ ہو, نظر نہیں لگنے کو نہ لون کو ہو, تو پہلے ہی بولتے ہو ماشاء اللہ. تو الحمدللہ, اللہ اکبر. چلو پھر مت نا, یہ موبائل لے کے گھوم رہا گھڑی دیکھو نا, کیا پریشانی ہے کہ پتہ نہیں اس کی رہی, کیا پریشانی ہے. بیٹھ جا, بیٹھ جہاں میں دیکھ, بیٹھ جا, بیٹھ. کالا کالا کرتا, بیٹھ جا. اور سب بیٹھ جاؤ, بہت پیارے لوگ ہیں تم, دیکھو. خوشخبری سن لو, تمہارے سروں سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطاریں بنی ہوئی ہے. کس کی قطاریں بولو؟ اللہ کی رحمت نے ڈھانپ دیا اس پورے مسئلے کو. جیسے ڈوم نے ڈھانپا نا اپنا پنڈل نے, ایسے اللہ کی رحمت نے بھی ڈھانپ لیا ہے. کہو الحمدللہ. موت تک ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کریں گے, اور دینی مجالس میں اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حاضر رہیں گے انشاءاللہ, اور سنتوں کا اہتمام کریں گے. ہماری اپنی زندگی حضور کے تابع. کس کے تابع بولو؟ حضور کے تابع. جیسے حضور کی زندگی سر سے لے کر پیر کے ناخن تک, رات کے اندھوروں سے لے کر دن کے اجالے تک, انفرادی اجتماعی گھریلو, ساری زندگی حضور جیسی ہم بنانے کی کوشش کریں. یہ محنت ہی اسی کی ہے. دعوت کی محنت, تبلیغ کی محنت, جماعت کی محنت, یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے احکام اور حضور کی ایک ایک سنت ایک ایک انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے. فقط مسلمان ہی نہیں, وہ بھی تو انسان اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ بھی نے بنایا کہ نہیں ان کو. حضور ان کے بھی رسول ہے. جہنم میں کیا کو جان دیتے ان کو؟ اپنے بس میں کوشش کرو, مقدر میں ہوگا جائیں گے, جہاں بھی جانا دو. لیکن کوشش یہ کرے, دعائیں کرے, محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. کریں گے سب کوشش؟ زور سے بولنا. ہاں, سارے انسانوں کے لیے. الحمدللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. اب جس کو جہاں جگہ ملی میں بیٹھ جاؤ, چلنا پھرنا بند کر دو. جہاں تم بیٹھ جاؤ گے تمہارے دوست وہاں آ جائیں گے بعد میں. بیٹھ جاؤ, ماشاء. سارا مجمع بیٹھ گیا, پیچھے تھوڑے سے ذرا بے چینی ہے بیچاروں کو. میرے بھائیو, اللہ جل جلالہ عمل والوں نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے اس پرفتن دور میں ہمارے اپنے ایمان کے حفاظت, بقا و ترقی کے لیے وہ مبارک محنت, جس محنت کو لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, یوم اول سے لے کر آج تک حضور نے اپنے زندگی کے اندر صحابہ کو لے کر ایک محنت کی تھی. وہ محنت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے اپنے زمانے کے اندر ہم جیسے لوگوں کے سامنے اس کو جاری فرمایا. اور ہماری خوش قسمتی ہے, ہماری سعادت مندی ہے, یہ اللہ کی طرف سے انعام و احسان ہے. ہم جیسے کمزور ضعیفوں پر کس دعوت کی محنت سے نسبت عطا فرما کر, محبت دے کر اس کام کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت بڑا انعام ہے. دنیا میں ملے چل جائے گا, دنیا کیا کام کی ہے تیری کی, تو مر کے کہیں چھوڑ دیتی ہو. جا بولتے مر جانا, قبر میں چلنا, کیا کرو کرو, کپڑے بھی اتار لیتی ہو. بہت خطرناک ہے بیٹی. دنیا تو ایسی ہے, کام آنے والی نہیں.
لیکن یہ دعوت ایمان، احکام شریعت، حضور کی ایک ایک سنت، یہ تو جو ہی بدن سے روح نکلی اور اس کے پہاڑ تم کو نظر آنے لگیں گے، تم کتنے کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے، سب دکھیں گا تم کو۔ ارے 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 ایمان کی وجہ سے بابا بچ گئے نا اپن جہنم میں جانے سے، دیکھنا کتنی آگ اٹھ رہی ہے، توبہ توبہ، دیکھنا کیا سانپ ہے کتنا مار رہا اس کو، اپنے اللہ نے بچا دیا، وہیں دکھے گا تو وہ قبر کے اندر ایک چوڑی ہو جائیں گی قبر۔ اللہ تخاؤ، فرشتے کہیں گے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ زور سے بولو، کیسے مرنا ہے بولو؟ ایمان پر۔ مریں گے کیسے بولو؟ زور سے بولو نا، جئیں گے اسلام پر اور مریں گے ایمان پر انشاءاللہ۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں پیدا کر سکتی۔ جب ایمان پر خاتمہ ہوگا تو بدن سے نکلنے والی روح، ملک الموت آئیں گے لے آنے کے واسطے، لیکن ایڑی تیڑی شکل میں نہیں آئیں گے، وہ بہت خوبصورت شکل بنا کر آئیں گے اور اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لائیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ 500 فرشتے آئیں گے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا گلدستہ جنت کے پھولوں کا۔ کس کا بولو؟ ان کے شاید ہر ایک پھول نہیں ان کے پاس، پر نبی موت اصل بنیں گے تو وہ سب بنیں گے، اپن ایمان پر چلے گئے انشاءاللہ اور جائیں گے سب کے سب ایمان پر۔ تو 500 فرشتے کون ہے؟ بولے مرد ہارنا اللہ کے دربار کے اندر ہو، اور پھر سب کے سب خوشی خوشی اس روح کو لے کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اے اللہ تیرا نیک بندہ ہے نا، تو اللہ بھی کہیں گے اچھا میرا بندہ آ گیا، اس کو اعلیٰ علیین میں ڈال دو، وہ جنت ہے بہت شاندار جنت، ٹاپ و ٹاپ، اس میں ڈال دو اس وہاں جنت سے۔ پھر زمین پر لٹا دیا جائے گا قبر کے اندر، مجھے لٹا دیں گے سب آپ مل کر، اور پھر چلے جائیں گے تو فرشتے آ کے اٹھائیں گے، اٹھو اٹھو مولانا کب تک سو رہے، اٹھو نا بابا، اٹھ گئے۔ پھر سوال کیا جواب، تو فرشتے آئیں گے تو پوری ایک طرح سے نماز سارے فرشتے حاضر ہو جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، تو 500 فرشتے جو آئے تھے استقبال کے لیے اور دوسرے اور فرشتے آ جائیں گے، تو اس منکر نکیر سے بولے تم کیوں آئے رہے بھائی بری بری صورت لے کر؟ ارے بولے منکر نکیر ہے نا، کیا کام کیا آتا ہے؟ بولے سوال کرنے کا ہے، ہمارا آدمی بہت پکا ہے، پوچھو کیا پوچھنے کا ہے، تو دور سے پوچھنا، وہ سوال کا جواب پھٹافٹ دے دیں گے۔ تو ماشاءاللہ تمہارا رب کون ہے؟ بولے اللہ میاں، اور کون ہے گا، کچھ ہی باتیں کر رہے بڑو۔ تمہارا دین کون ہے؟ بولے دین اسلام۔ تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قبر کی زمین میں سارے پردے اللہ ہٹا دیں گے مدینہ منورہ تک، مزے آئیں گے نا قبر میں، ارے واہ واہ کیا بات ہے، سارے پردے ہٹا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھائیں گے، اور کیا بولیں گے فرشتے معلوم ہو؟ وما تقول هذا الرجل، او بھائی وہ جو دکھ رہے لیٹے ہوئے چاند سی صورت کون ہے وہ؟ تو روح پھڑک جائیں گے، ارے بولیں کیا پوچھ رہے ہو، عقل عقل ہے کہ حضور ہے نا، وہ تاجداری مدینہ ہے نا بابا، کیسے باتیں کر رہے تم؟ بس ہو گئے کامیاب۔ اب پھر ایک دم پردے آ جائیں گے، اب ہو جائے گا اندھیرا قبر کے اندر، تب اس کی گھبرائیں گی طبیعت، تو پوچھیں گے فرشتے بولیں گے اللہ تخافوا، ارے ڈرو مت نہ، ولا تحزنوا، اور کائے کو غم کر رہا، بھی بچے چھوٹنے کا، مال دولت چھوٹنے کا، اب شروع بالجنت التي كنتم، تو دیکھنا دیکھ دیکھ کیسی پیاری جنت، دیکھ کیسی نہریں بہ رہے ہیں، ارے ارے رو رہا، یہ گلوان بات دیکھتے رہیں گے، اتنے میں سر پھک دے فرشتہ، قیامت آ جائے گی۔ تو قبر کی زندگی، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس کے لیے بھائی دوستو یہ ہماری محنت ہے، زندگی دیندار ہو، موت کے وقت میں اللہ کا نام یاد آ کر دنیا میں اللہ کے نام کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے ہے میرے بندے کیا لائیں گے؟ تمہارا نام لائنا ہم نے، ہاں تمہارے نام پر تو ہے میاں پر، ایسا میرے ہاتھ ہیں، جاؤ پاس، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلیں گے نا سب، بغیر حساب کتاب کے کون کون چلے گا؟ واہ واہ واہ، پھوکٹ پھاکٹ ہو جاتے کیا؟ اس کے لیے 4 مہینے لگانا پڑتا، کتنے؟
زور سے بولو، کون کون لگاتا؟ اب سے لگانا پڑتا ہو، وہ تو بنے گے خوش ہو جائیں گے، اس لیے ان کے نکاح پڑھا کہ ان میں شریک ہو جاؤ، ابھی مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، اور پھر وہ اجتماع والوں نے بیان بھی رکھ دیے، بیان بھی سن لو، عشاء پڑھ کے ہوں میرے بھائی اللہ کے راستے میں سب کے سب 4 بہن تیار ہیں سب. یہ تو سامنے جتنے بیٹھے ہیں سب جماعت پہ جانے والے ہیں، یہ بنے میں آگے نہیں، ان میں یہ بھی چل جائیں گے جماعت ہے نا بھائی. دنیا کا بہت حساب کتاب بڑھ گیا نا، مہنگی ہو گئی ساری چیزیں، وہی کہ نہیں سستی ہے تمہارے یہاں، تو پھر اب نکاح بھی اتنی سستا تھوڑی رہا، بہت مہنگا ہو گیا. 4 مہینے جانے سے پڑتا ہو، بنی میاں کو، اس کے ابا کو، دلہن تو نہیں جائیں گی 4 مہینے، اس کے ابا کو جانا پڑتا ہے 4 مہینے سے. تیار ہے سب؟ الحمدللہ. میرے دوستو، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے. اللہ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑ جوڑ بنایا ہے، جوڑ جوڑے سے بنایا. ساری مخلوق میں جوڑے ہیں، انسانوں کے اندر بھی جوڑا بنایا ہے. اور یہ نسل انسانی کو فروغ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ فطری تقاضے ہیں، جیسے کھانا پینا سونا چلنا پھرنا، یہ فطری تقاضے ہیں، تو نکاح بھی فطری تقاضا ہے. لیکن ان فطری تقاضوں کو اللہ کے حکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر لیں گے تو یہ عبادت بن جائے گی. ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن کیسی ہوگی؟ شریعت کی عبادت بن کر ہوگی. جیسے کھانا کھا رہے ہیں آپ، کیا کھا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے سے پیٹ بھرتا، لیکن آپ نے نیت کی کہ اے اللہ تیرا حکم ہے کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، تو تیرے حکم کی وجہ سے کھا رہا ہوں. اور کیوں کھا رہا میں؟ تاکہ اس سے جو خون پیدا ہو، اس سے جو طاقت پیدا ہو، تیرے حکم کو میں پورا کروں اور تیرے دین کی محنت کروں، اس کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. بس یہ کھانا کھانا تو نفع میں رہ گیا، پیٹ بھر گیا، اس کا ڈکارا بھی آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کو کھانے پر ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ اس کو کھانا بھی عبادت ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایسی نکاح بھی ہے تو ضرورت کی چیز، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں، عبادت بھی ہے، دوسرا یہ معاملہ بھی ہے. معاملے کو بھی صحیح کرنا ہے اور عبادت سمجھ کر اپنی زندگی صحیح بنانی ہے. معاملہ اس لیے ہے کہ زوجین کے درمیان کے اندر عقد ہو، جو عقد کہتے ہیں معاملے کو، عقد ہو رہا ہے، معاملہ ہو رہا ہے. لڑکی، اس کا وکیل یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے موکلہ کو اتنے مہر کے ساتھ تمہارے نکاح میں دیا. بنیمیہ یہ کہتا ہے، نوشہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے نکاح میں اس کو قبول کیا. یہ معاملہ کر رہے ہیں. جیسے آپ دکان پر گئے اور دکان پر کہا یہ چیز ہے، کتنے کی رے بابا؟ بولے یہ ہے 500 روپے کی. لیا آپ نے؟ بولے ٹھیک ہے، یہ 500 روپے دے، لیا میں نے چیز، تو 500 دیا، وہ لیا. ایسی مہر مقرر کر کے اب یہ تو نقد دے دو یا ادھار رکھو، دونوں شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. معجل کی بھی اجازت ہے، موجل کی بھی اجازت ہے. اپنے حسب حیثیت مہر کو مقرر کرو، اس اعتبار سے یہ معاملہ ہے. اور چونکہ دونوں کی زندگی ایک بن رہی ہے، یہ 2 بدن ہیں لیکن ایک روح ہو جاتے ہیں بعد میں. میاں بیوی بدن 2، روح ایک، ان کی سمجھ ایک، ان کی فکر ایک، زندگی ایک. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نسل انسانی میں وجود میں آنے کے لیے جوڑ ہو رہا ہے، اس سے نسل پیدا ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے معاملے کو رکھا. اب نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیکھنا ہے کہ حضور کے بھی نکاح ہوئے، سارے نبیوں کے نکاح ہوئے اور سارے صحابہ کے نکاح ہوئے. اس نکاح کو سنت کے مطابق بنانا ہے تو نکاح میں 2 ہی چیزیں اصل ہیں، ایجاب و قبول اور مہر کا مقرر کرنا. اس کے علاوہ لینا دینا سارا بس فضول کی باتیں ہو، دوسرا کچھ نہیں. جو بھی کرتے رہتے نا کون ادھر کے ادھر، وہ دنیا کے احوال کو دیکھ کر، اغیار کی رسومات کو دیکھ کر ہمارے دل بھی ویسی سخت ہو گئے اور ہم نے اپنے نکاحوں کو مشکل بنایا ہے. نکاح آسان چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوئی ہے. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، 6 سال کی عمر تھی، نکاح پڑھا دیا ابو بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے.
9 سال کی عمر ہوئی، حضور خود ہی آگے لینے کے واسطے۔ حضرت عائشہ کھیل رہی تھی میدان کے اندر، بخاری کی روایت ہے، میں کھیل رہی تھی، میری اماں نے بولی وہ عائشہ وہ ادھر آنا، میں دوڑتے بھاگتے ہی میرے کام کا کیسے بلا رہے تو انصار کی عورتیں آ گیا تھے لے جانے کے واسطے۔ اے کتنی اچھی چھوکری ہے ماں، کیا قسمت لائی اس نے ہو، میں جیسی دروازے داخل ہوئے سب ایسی باتیں کر رہے ہو، ویسے کیا ہو گیا، کیا کہتے کیوں باتیں کر رہے ہیں، کوئی میرا منہ دھلا رہا، کوئی میرے کو بال کھروچ رہا، کہتے کہتے کر رہا، تعریف بھی کر رہے میری۔ اور جب مجھے سنوار دیے، بال کھولے دیے، منہ ہاتھ دھلا دیے، کپڑے پہنا دیے، کہ پھر حضور کو بولا یا رسول اللہ تشریف لائیے، لے کے جاؤ تمہاری بیوی کو ساتھ میں۔ حضور نے بولا میں لے کے چلے گئے۔ کتنا آسان بتاؤ، نہ روانگی کا کھانا ہے، نہ بیدائی کا کھانا ہے، نہ ہاتھ دھلانا، کچھ نہ کچھ ہے، حضور آئے لے کے چلے گئے۔ ایسی حضور سے ایسے 11 نکاح ہوئی، ایک نکاح تو آسمان میں ہوا، اللہ نے کرایا۔ ہاں، پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح بہت آسان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بے تکلف صحابی ہیں۔ ان کی والد حضرت عبداللہ احد میں شہید ہو گئے، ہمراہ الاسد میں حضرت جابر بھی ساتھ میں گئے، نوجوان تھے، 7 بہنیں تھیں ان کی۔ چند کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے اپنا نکاح کر لیا، غزوہ میں حضور کے ساتھ میں شریک ہو گئے۔ تو غزوہ میں شریک ہوتے ان کا اونٹ دھیرے دھیرے چل رہا تھا حضرت جابر کا۔ حضور نے کہا کہ جابر بہت پیچھے رہ رہے ہو، کہنے یہ اونٹ چل نہیں رہا نا میرا، بہت دیکھو نا ستا رہا نا وہ، تو اس نے چاہے ستاتا جابر میں ایک چھڑی مار دیا، وہ اتنا تیز ہو گیا کہ حضور سے بھی آگے نکل گیا، مدینے پہلے پہنچ گیا۔ مدینے پہنچا، اونٹ باندھے اور مسجد میں گئے۔ حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اس کا اونٹ جب پہنچ جائے، حضور نے خرید لیا اس کو 2 درہم کے اندر، کہ بلال سے کہا اس کو 2 درہم دے دینا اور اونٹ اپنے قبضے میں لے رہے، مدینہ جانے کے بعد لے لی۔ یہ فوراً نماز پڑھے 2 رکعت، اور ایک ہوں میرے بھائی چکر مارے گھر کو جا رہے، حضور نے دیکھ لی، لیکن جابر بھاگ رہا تو کیوں شادی وادی کر لیا کیا؟ بولے ہو شادی کر لیا میں، بولے میں نے ایسا کرتا کر لیا بھائی، یہ کہ وہ ایسا تھا کہ چھوکری اچھی تھی، بڑی عمر کی تھی وہ، اور میرے بہنا چھوٹے چھوٹے ہیں، تو میں نے بڑی عورت سے عمر سے شادی کر لیا میں نے، تاکہ بچوں کو تربیت کرے، کھلائے پلائے اچھے سے رکھے، نہیں تو برابری کے جھگڑیں گے وہ اس طرح سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی واپس کر دیا کہ اونٹ بھی لے کے جاتے رسول۔ تو کتنا آسان نکاح بتا، حضور ناراض نہیں کیوں رے، ہے بہت ہی بڑا ہو گیا، پوچھا بھی نہیں تو نے تو ہم کو شادی میں ایسا کرتا، بیگانہ ہے تو کچھ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار، یہ نکاح کیے انہوں نے، ہجرت کر کے گئے تھے، چند دن ہوئے نکاح کر لیا، حضور کو پتہ ہی نہیں کچھ نکاح ہوا کر کے۔ پھر دوسرے دن مجلس کے اندر آئے تو بنی میں رہتے کہ نہیں ہو، چاہے پہلا نکاح ہو چاہے 10واں نکاح ہو، وہ تو بنی میں ہے نا، کپڑے اپڑے شاندار صاحب اور زعفران کی خوشبو لگی ہوئی۔ حضور نے دیکھے آج تو عبد الرحمن کی رنگت ہی بدلی ہوئی ہے، بولے عبد الرحمن، بولے جی حضور کیا نکاح کر لیا کہ تم نے؟ بولے ہاں۔ اچھا کیسے کریں؟ کیونکہ وہ انصاری عورت سے کرنا میں نے، اچھی تھی وہ، میں نے کر لیا۔ اچھا مہر کتنا رکھا؟ کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اس کے مہر میں دوں گا میں، تو اولین وعدہ بے شاطن ولیمہ بھی کر لیجو۔ کتنا آسان نکاح ہے، ہم نے مشکل بنا دی۔ سب نیت کرو انشاءاللہ اپنی اولادوں کے نکاح ہم بہت سادے پن سے کریں گے، اور جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی سادے پن سے نکاح کریں گے، اور جن کی نکاح یہاں ہو جا رہا ہے انہوں نے بھی بدائیگی طوفان سے نہیں کرنا۔ یہ تو نکاح تو یہاں اس طرح میں ہوگا اپنا نکاح، باتیں پھر ہے شادی ہال کیا کر رہے ہیں، شادی ہال میں ولیمہ، شادی ہال ولیمہ میں تو لگے روپے 2000، ہال خریدنے لگے 1.5 لاکھ، فائدہ کیا ہوا؟ اسراف، تبذیر، یہ منع ہے۔ سب نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے نکاحوں کو آسان کریں گے سب کے سب۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ سارا تماشا اور زندگیوں کے اندر سادگی کا آنا اور یہ پاکیزہ ماحول کا بننا، یہ دعوت کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ سارا کا سارا مجمع اپنے آپ کو دعوت کی محنت کے لیے یکسو کر لے، مستخلص بنا لے، ایک دھن سے کام کرے، کام سارے ہوں گے آپ کے، لیکن ایک کام اپنے دھن سے کرنا۔ تاجر وہ بہت کام کرتا لیکن اپنی دکان میں جتنا دھیان دیتا اتنے دور سے معاملات کے اندر نہیں پھنستا ہو۔ وہ تو میری دکان بھلی بابا، تمہارے کام تم کو مبارک کرو، کتنے پیسے میں؟ 10 20 لے میرے سے،
لیکن میں کو دکان تو چھوڑتا نہیں گڑی میں ہو. کاشتکار بولتا اپنی کاشتکاری بھلی ہو, کسی کے درد بھلی دیکھ لیں گے. اب اپن ادھر ادھر کے لن پن میں رہتے نہیں رہے بولے بھائی. وہ صبح اٹھے کھیت کے اندر, شام میں آئے کھیت میں سے گھر کو آ گئے, سو گئے اپنے بچوں کے اندر خوش, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ایسے دعوی پورا مجمع ماشاء اللہ اہل ایمان کا مجمع ہے, جیالوں کا مجمع ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کا یہ مجمع ہے, اللہ کے جیالوں کا مجمع ہے. یہ سارا مجمع آج اپنے تئیں نیت کر لے کہ موت تک ہم انشاءاللہ دعوت کی محنت کریں گے. 4 مہینے تو یہ تو چپ لگانے کے لیے ہے تاکہ مزاج بنے اللہ کے دین کی محنت کرنے کا. اس کے لیے 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال ہے. باقی تو مقصد زندگی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا اور خون کی روانگی بدن کے اندر جیسی ہمیشہ ہے اور ایک رفتار سے ہے, ایسے ہم سب کو دعوت کی محنت کرنی ہے جیسی خون کی رفتار. کریں گے سب کے سب. اپنے مقام پر بھی جمنا ہے, گشتوں میں رہنا ہے, تعلیم میں رہنا ہے, مشوروں میں رہنا ہے, گھر کی تعلیم میں بیٹھنا ہے, گھر کے اندر تعلیم کا ماحول بنانا ہے, ایمان اعمال کے مذاکروں کا ماحول بنانا ہے, اور اپنی ماؤں بہنوں کی پیار و محبت سے شریعت پر چلنے کی تشکیل اور اللہ کے راہ میں اپنے ساتھ چلنے کو آمادہ کرو. جی امی میرے ساتھ چلو نا, 3 دن پھر 10 دن جائیں گے, پھر چلا جائیں گے, پھر 2 مہینے لے جاؤں گا تم کو. اپن کہ نہیں بڑے خرچے کے ساتھ میں جائیں گے, امریکہ چل جائیں گے نا اپن. ارے باپ مت جا, کہاں تیرے ساتھ, تو کہیں پہ لے کے جا میرے کو. امی کا ذہن بن جائے گا, بیوی کا ذہن بن جائے گا. جب گھر کے اندر مستورات کا, خواتین کا مزاج دیندار ہو جائے گا, انشاءاللہ کامل یقین اس بات کے پر امت مسلمہ کے بچیوں کی اور ماں بہنوں کی جو بری خبریں ہم سن رہے ہیں انشاءاللہ دنیا کے اندر ختم ہو جائے گی. وہ بری خبریں سننے کو نہیں ملے گی. پھر تو یہ خبریں سننے کو ملے گی کہ ماشاءاللہ فلاں گھر کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے, وہ بخاری بن گیا, وہ حافظ قرآن بن گیا, وہ عالم دین بن گیا. پھر ماؤں کی گودیں وہ علمی درس گاہیں بن کر ہماری اولادیں اللہ کے ولی اور علماء اور دیندار پیدا ہوں گے. اس لیے کہ کھیتی وہ ہے, گھر کے ماحول میں تربیت کرنے والی مائیں بہنیں ہوتی ہیں, وہ ماحول بنے گا. اس لیے پورا مجمع مقامی محنت کرتے ہوئے اپنے ہر سال 4 مہینے لگانے کی نیت کر لو. کریں گے سب؟ زور سے بولنا یار. اچھا ابھی تو انشاءاللہ بول رہے ہیں, لیکن تم نے سچی بات ایمانداری کے ہاتھ بولنا, گلے پہ ہاتھ رکھ کر, کہ نکاح میں انشاءاللہ بولے تھے کہ تم نے, ارے بولو نا. اب دیکھو انشاءاللہ بولو تمہاری پکی ہے کہ کچی. ہم تو پکی سمجھتے, ہم بولتے نہیں تم کچے, تم تو بہت پکے, ہم سے بھی زیادہ پکے تم تو. تو پکی نیت کرو چلو ہر سال 4 مہینے لگائیں. مغرب کے بعد میں ہوگا بیان, پھر تشکیل ہوگی. کیونکہ تشکیل تو چھوڑتے نہیں, تبلیغ والے بہت چکٹ لوگ, گنے کا پورا نکل گیا رس, تب بھی اس کو کچرے کو بھی ڈالتا ہو اس کے اندر, کیوں نکل جائیں گے, 2-3 قطرے نکلیں گے. تبلیغ والے چھوڑتے ہو تو مرتے مرتے بھی تشکیل کر لیتے ہیں اکثر. یہ تو لکھوانا 4 مہینے ہوں میرے چل علامہ کے پاس, تو جائیں گے نا سب کے سب. مغرب کے بعد میں لکھائیں گے سب, جو کون کون لکھائیں گا. واہ واہ واہ, کیا پیارا مجمع ہے یار, واہ واہ. مبارک ہو مولانا یونس صاحب کو, ماشاءاللہ کیسے پڑھائے گا, سارا کا سارا وجہ اللہ کے راستے میں جا رہے. کوئی خالہ رشتہ بنائی دو اپن بھی. اب ہو کیا کرتے, ایک نہیں بھی گھر کو جانا, سب کے سب بچوں کو لاتے, ان کو بھی جواب لے کے چل جاؤ. ویسے ماما جان نہیں دیں گے ان کو, بھیج دینا واپس گھر پر, لیکن تم نے سب 4 مہینے چل جانا. چلیں گے سب, اچھی بات. اللہ تعالیٰ قبول